بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین ذی احتشام، آج ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحدید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ تم میں وہ برابر نہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے صدقات و خیرات کیے اور اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت و شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے صدقات کیے اور جہاد کیا وہ لوگ بہت بلند درجے والے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں صدقات اور جہاد کیا۔ لیکن پہلے والے صحابہ ہوں یا فتح مکہ والے یا بعد والے، تمام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ سورہ بینہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان کے ساتھ راضی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بزرگ ہستیاں ہیں، وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے براہ راست معلم انسانیت، محسن کائنات، سرور عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت للعالمین، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ڈائریکٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں 1,24,000 جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی صحابہ کی بھی ہے۔ حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں ہم مسلمانوں کے لیے وہ سارے باعث عزت و تکریم کے لائق ہیں اور تمام صحابہ کو ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ ان تمام صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیٹے ہیں ابو سفیان کے، ابو سفیان بیٹے ہیں جرب کے، اور وہ بیٹے ہیں امیہ کے، امیہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، اور عبد شمس بیٹے ہیں عبد مناف کے، اور عبد مناف میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے دادا جان ہیں۔ تو نسب کے لحاظ سے امیر معاویہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، اور پھر سسرالی رشتے کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ ام معاویہ کی بہن ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تمام کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مومنوں اور مسلمانوں کا ماموں قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتبین وحی جو تھے، 13 آپ کے کاتبین وحی تھے، اور ان کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شمار تھے۔ یعنی جو وحی نازل ہوتی تھی اور خط و کتابت کا جو معاملہ ہوتا تھا، جو بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے سلاطینوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطوط بھیجتے تھے، وہ بھی آپ حضرت امیر معاویہ سے لکھواتے تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 163 احادیث روایت فرمائی ہیں، اور بڑے جلیل القدر اور جید صحابہ سے روایت بھی کی ہیں، اور پھر جید صحابہ نے آگے ان سے بھی روایت کی ہیں۔ 163 احادیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہیں۔ ان میں سے 4 احادیث ایسی ہیں کہ جن کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ان 4 حدیثوں کو متفق علیہ کے طور پہ دونوں اماموں نے، دونوں بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور 4 احادیث ایسی ہیں کہ جن کو امام بخاری نے الگ سے بیان کیا، اور 5 ایسی ہیں کہ جن کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر الگ سے بیان کیا، اور باقی جو احادیث ہیں وہ ابو داود شریف میں، ترمذی میں، طبرانی میں، بہقی کے اندر موجود ہیں۔ تو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خدا نخواستہ اگر ان پر کوئی شائبہ ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، یا ان کی روایات میں کوئی غلطیاں ہوتی، تو کیا امام بخاری اور امام مسلم جیسے بزرگ شخصیات جو کہ چھان بین کرنے والے لوگ تھے اور ایک ایک حدیث کے راوی کے بارے میں معلوم کرنے والے تھے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی، کوئی ان کے ایمان میں خدا نخواستہ کوئی شائبہ ہوتا، تو کیا امام بخاری اور امام مسلم حضرت امیر معاویہ کی روایت کردہ حدیثوں کو نقل کرتے یا ان کو لیتے یا ان کو بیان کرتے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم نے امیر معاویہ کی احادیث کو جو روایت کیا ہے، تو انہوں نے چھان بین کر کے اور پوری تسلی کر کے حضرت امیر معاویہ کی روایت کردہ حدیثوں کو بیان کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایت کی ہیں۔ وہ حضرات جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے سن کے پھر آگے حدیث روایت کی ہیں، وہ کون کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، صائب بن یزید، نعمان بن بشیر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں نے امیر معاویہ سے احادیثیں سن کے پھر آگے لوگوں کو سنائی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ان کی صحابیت میں دوسرے صحابہ کی طرح کوئی شک ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ،
ان تمام بزرگوں نے حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی ہے اور آپ کو ایماندار ہونا جو آپ نے ثابت فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا حجت الکاملین سند الواصلین سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب، جہاں پر آپ نے اہل بیت کرام کا ذکر فرمایا، وہاں پر آپ ایک بات لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی، حضور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بال بچے دار ہوں، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ہمارا رزق ابھی آ رہا ہے، راستے میں ہے، جب وہ پہنچ جائے گا تو پھر ہم تمہیں دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ کچھ اشرفیاں، اس کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیں اور عرض کی، حضور یہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کو تحفے کے طور پہ بھیجی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ میری طرف سے عرض کرنا امام حسین کی بارگاہ میں کہ معذرت کے ساتھ یہ معمولی سا نذرانہ قبول فرما لے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اور نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو امیر معاویہ کا بھیجا ہوا وہ تحفہ، وہ مال، وہ اشرفیاں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمائیں، اور پھر اس مانگنے والے کو، اس سوالی کو آپ نے عطا فرمائیں۔ تو اب جو شخص حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ تو جو حضرت علی حجویری کو مانتا ہے وہ امیر معاویہ سے بھی محبت کرے، چونکہ امیر معاویہ میرے نبی کے رشتے میں سالے بھی لگتے ہیں، ان کی حقیقی بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہے، اور پھر حضور کے یہ صحابی بھی ہیں، اور حضور سے روایت کرنے والی حدیثیں بھی بہت ساری ہیں جنہوں نے حضور سے روایت فرمائی ہیں۔ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جہاں پہ آپ کی کرامات کا ذکر کیا، وہاں پر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ اور احادیث طیبہ میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیوں؟ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ نے ان پر کلمہ حق کو لازم کر دیا اور وہ حق والے لوگ تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں اور تمام علماء اہل سنت اور اولیاء امت کا یہ متفقہ فیصلہ رہا ہے، اور یہی ہے کہ حضور کے تمام صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان صحابہ کی عزت و تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا میرے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے صحابہ کی طرح حضور کے صحابی ہمیں تسلیم کرنا اور ماننا چاہیے، اپنے ایمانوں کو برباد نہ کریں۔ ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط یا برا بھلا کون لوگ کہتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو رافضی ہیں، یا جو رافضیوں کی سنگت و صحبت کو اختیار کرتے ہیں، یا جو ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمانے کی ہواؤں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے ایمانوں کو اللہ رب العالمین درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خطرات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔